بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ کے سامنے جو میں آج واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اللہ پر بھروسہ اور اس کا انعام۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی جگہ پر ایک اللہ والا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان صحت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس کی عورت نے اپنے شوہر کو بہت برا بھلا سنایا۔ کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و گل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا کہ کوئی اس کو کام پر نہیں رکھ رہا تو وہ جنگل میں جا کر عشاء تک ذکر الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا کر پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر کر لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے چلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدے کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور نہ ہی مزدوری پر رکھا۔ وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر پھر جنگل میں چلا گیا اور عبادت الہی میں گریہ زاری کرنے میں مشغول ہو گیا۔ پھر رات کے آدھے پہر جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے آؤ، ورنہ اپنا منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اپنے مرد کے حوالے کر دی اور کہا، 3 دن کی مزدوری اس میں لے کر آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں مت آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب الحقیقی کی طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور پھر آدھی رات عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر کر لایا کہ رات اس خلیے سے گزر جائے گی اور عورت کی بد زبانی سے بھی بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت وہ شخص اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کی عورت کا ڈر اس پر اس قدر غالب ہو گیا، خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی۔ اس لیے اس نے گھر کے دروازے سے ہی واپس جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن اسے گھر سے ایسی خوشبو آئی کہ اس کے دل و دماغ معطر ہو کر رہ گئے اور اس کی عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس بندہ خدا نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لیں اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لیں اور اپنے شوہر کو اب کوئی تکلیف نہ دینا، اور جب وہ گھر آئے تو اسے کہہ دینا کہ جس قدر تم نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ اور اس نے مجھے یہ تھیلی دی تھی جس میں 50,000 درہم ہیں، دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ زاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا۔ وہ شخص زاروں قطار رونے لگا تو اس کی عورت اس کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگی، کیا معاملہ ہے؟
خوشحالی میں یہ پریشان حال کیوں ہو گئے ہو؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ سارا دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ حلیہ کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مال کے حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دی۔ اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ، آج اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کریں تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسے جواہرات سے بھری ہوئی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس بندہ خدا کا اللہ پر اور یقین کامل ہو گیا۔ وہ گریہ زاری کرنے لگا اور زور زور سے رونے لگا، اور اس نے اپنی تمام عمر اللہ کی شکر گزاری میں گزارنے کا وعدہ کر لیا۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ پیارا واقعہ؟ اس طرح کے مزید اچھے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔